الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اپنے پڑھنا ہے وضو کے بارے میں احکام فقہی، ٹھیک ہے، یعنی جی فقہ میں شرع میں وضو کرنے کے کیا احکامات ہیں وہ پڑھیں گے۔ جی احکام فقہی وہ آیہ کریمہ جو اوپر لکھی گئی ہے، کون سی؟ جو سب سے پہلے فرسٹ پہ ہم نے آیت مارکہ پڑھی تھی نا، کہ جی اے مس ایمان والو کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو کیا کرو، اپنے چہروں کو دھو لو، یہ پڑھی تھی نا آیت مارکہ۔ ہاں جی میم اس سے ثابت ہوا کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض۔ کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے چہرہ دھونا تھا، پھر جی ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا تھا، دوسرا فرض ہو گیا، تیسرا تھا جی سر کا مسح کرنا، چوتھا تھا پاؤں کا دھونا، جی ٹھیک ہے۔ مس ان میں ان 4 چیزوں کا ذکر تھا نا آیت مبارکہ میں، ہاں تو جی اس سے میم یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وضو کے فرائض کتنے؟ 4 ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ میم 4 4 فرض ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ منہ دھونا۔ پہلا جی فرض میم کیا ہے؟ منہ دھونا۔ منہ دھونا۔ اور دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ کونیاں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ جی۔ اور تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ تیسرا جی فرض مس کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا۔ ہاں جی۔ اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ جی کیا مس ہے؟ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ جی، دہرائیے گا کون کون سے فرائض؟ میم سب سے پہلا ہے منہ دھونا، اور دوسرا ہے میم کونیوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور تیسرا میم سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں جی دھونا۔ جی، یعنی کوہنیوں سمیت مطلب یہ کہ کوہنیاں بھی دھونی ہے، ٹھیک ہے۔ جی مس اگر کوہنیوں سے پہلے دھویا تو پھر فرض ادا نہیں ہوگا، ساتھ میں کونیاں اور ٹخنے داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ جی مس اچھا جی، فائدہ ہے کسی عضو کو دھونے کے معنی یہ ہے، اب ہم نے پڑھا ہے نا، منہ دھونا، جی ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح، پاؤں کا دھونا، یہ تینوں جی دھونا پڑھا ہے نا۔ اب جی دھونا سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کسی عضو کو دھونے کے معنی یہ ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی جی میم پر پانی بہانا جب بہہ جائے گا نا، پھر وہ ہمارا عضو دھلا شمار ہوگا۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے سے، یعنی پانی مل لینے سے 1 یا آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہوگا، جی مس ٹھیک ہے۔ ہاں یعنی جی میم ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو شریعت مطہرہ میں جو دھونے کا حکم ہے نا، جو دھونے کا معنی ہے وہ کیا جی ہے مس کہ ہر عضو پر کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے، ٹھیک ہے۔ جب ہم جی مس پانی اس پر ڈالیں نا تو اتنا پانی ڈل جائے کہ 2 بوند نیچے تک گر جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کیا کیا، صرف ہم نے عضو کو گیلا کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی جی مس گیلا ہاتھ کر کے ہم نے پھیر دیا، یا پھر تیل جس طرح ملتے ہیں نا ہاتھوں کو، ٹھیک ہے، جی یا مس جہاں بھی ہم تیل لگاتے ہیں تو اس کو ہاتھوں سے مالش کرتے ہیں نا، تو جی تیل کی میم طرح اگر ایسا کیا تب بھی جو ہے نا، اگر 1 بھی بوند بہہ گئی، ٹھیک ہے، 1 بوند شمار نہیں کی جائے گی، بلکہ کم از کم 2 بوندیں جب بہہ جائیں گی تب دھونا شمار ہوگا۔ جب جی 1 بوند شمار ہو کے مطلب بہہ جائے گی تب وہ شمار نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جی مس اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں اکارت جاتی ہیں۔ جی اکارت مس یعنی ضائع جاتی ہیں، ضائع ٹھیک ہے۔ جی یعنی مس لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری بات ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آدھا وضو مطلب کر کے نا، وہ جان چھڑانے والی بات کر کے تو نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح جی تو جب تک پاکی نہیں ہوگی، جب تک ہمیں مطلب ہم صفائی اور ستھرائی حاصل نہیں کریں گے، یعنی کہ پاکائی حاصل نہیں کریں گے، تب تک کیا ہے، ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جی مس تو اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے وضو میں، ٹھیک ہے، کہ پانی بہنا چاہیے، اس پہ بہہ کر نیچے گر جائے گا نا 2 بوندیں، تب ہمارا دھونا شمار ہوگا۔ اسی طرح بدن میں بعض جگہیں ایسی ہیں جب تک ان کا خاص خیال نہ رکھا جائے ان پر پانی نہ بہے گا، جس کی تشریح ہر عضو میں بیان کی جائے گی۔ کسی جی جگہ موضع حدث پر تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں۔ اب جو مسح کرنا ہے نا، مسح کرنا اس سے مراد ہوتا ہے ملنا۔ مسح کا جی معنی کیا ہے؟ ملنا، ٹھیک بلنا ہے۔ تو اب ملنے سے مراد کیا ہے کہ کسی ہاتھ جی کو گیلا کر کے نا اس چیز پر پھیرا جائے گا، جی ٹھیک ہے۔ مس
ہاتھ کو گیلا کر کے جیسے سر کا مسا کرنا ہے نا, تو دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے سر پر مارنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سر پر پھیرنا ہوتا ہے. اس کا پھر جی آگے طریقہ آئے گا تو وہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے. جی یعنی مس وہ بتا رہے ہیں یہ کہ بعض جو جسم کے حصے ہیں نا وہ جی اس مس طرح کے ہیں جب وضو کرتے وقت بھی کہ جب تک ان کا خاص لحاظ نہ رکھا جائے, جی ٹھیک مس ہے, تب تک وہ گیلی نہیں ہوتے. جیسے وہ انگلیوں کے وہ نہیں ہوتے, یہ انگلیوں کے جو اندر وہ ہوتے ہیں گہرائی نہیں ہوتی, انگلیوں کے ہاں درمیان جی والا حصہ جو ہوتا ہے, جی تو جی وہ میم ایسے تو نہیں نہ ہوتا جب تک ان کو خاص طور پہ کھلال نہ کیا جائے, ٹھیک ہے, ہاں جی میم خاص خیال کر کے اس پر پانی نہ بہایا جائے تب تک وہ گیلی نہیں ہوتی ہے. جی مس تو یہ نا بہت دھیان رکھنے والی بات ہوتی ہے. اب بموضع حدث, اسے موضع کہتے ہیں جگہ کو, حدث یعنی جو بے وضوگی والی جگہ ہے نا, جو پاکی وہ حکمی طور پر ناپاک جگہ ہوگی, اس جی پر جو مس ہے نا تری پھیرنا, یعنی تری کہتے ہیں گیلا پن کو, ٹھیک ہے, جی اس پر مس گیلا ہاتھ پھیرنا کیا ہے, مسا کہلاتا ہے. اب ہے منہ دھونا. اب منہ دھونے سے مراد کیا ہے کہ کتنا چہرہ دھویا جائے گا کہ ہمارا وہ منہ دھونا شمار ہوگا. منہ دھونا شروع پیشانی سے, یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو, یعنی شروع جب بال جہاں پہ دکھائی دیتے ہیں نا, جی ٹھیک ہے, میم وہاں سے لے کر تھوڑی تک, طول میں, تھوڑی جو ہوتی ہے نا اس کے نیچے تک بلکہ, جی مس ٹھیک ہے, یہ لمبائی میں ہوگا. طول میں نے لمبائی میں, یعنی کہاں سے دھونا ہے لمبائی میں, پیشانی کے میم شروع سے, یعنی جہاں سے جی بال مس اگنے بند ہوتے ہیں نا, ٹھیک جی ہے, مس جمنے کی انتہا ہوتی ہے, وہاں سے لے کر تھوڑی تک, تھوڑی بھی اندر داخل ہوگی, جی مس تھوڑی کے نیچے تک کیا ہے, یہ لمبائی میں چہرے کو دھونا ہے. اور عرض میں یعنی چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا ہے, ٹھیک ہے, جی ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو دوسرے تک, کمپلیٹ تک صحیح ہے. جی یعنی مس اس کی یہ بھی مثال انہوں نے دی ہوئی ہے سمجھانے کے لیے کہ جس طرح ہم کسی سے ملتے ہیں نا, ٹھیک ہے, جی مس جب آدمی لوگ ملتے ہیں تو ہاں کیا جی ہوتا ہے کہ ان کا جو چہرہ آمنا سامنا ہوتا ہے نا, تو وہ جی یہی مس چہرے کی انتہا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو جی مس پیشانی سے لے کر تھوڑی کی تک, اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک سارا چہرہ دکھائی دیتا ہے نا اگلے کو, ہاں جی ٹھیک ہے. میم تو یہ اسی وجہ سے یہ رکھا گیا ہے. عورتیں تو اب چونکہ وہ نقاب وغیرہ عورتوں نے کرنا ہوتا ہے, صحیح ہے, جی لیکن مس جب مرد حضرات ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا آمنا سامنا جیسے ہوتا ہے چہرے کا, جی تو وہی جو ہے نا منہ دھونے کو شریعت میں فرض قرار دیا گیا, ٹھیک ہے, یہ آسانی کے لیے, سمجھانے کے لیے, صحیح صحیح. میں جی مس جی, تو اس کے کہتے ہیں کہ دوسرے کان تک منہ ہے, اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے, جی ٹھیک ہے. میم سر ہم نے اوپر پڑھا تھا نا کہ پیراکا نے ایک بار وضو کر کے فرمایا کہ یہ ضروری چیز ہے, یعنی یہ جی فرض بات ہے, یعنی یہ فرض ہے کہ جو اعضاء وضو ہے ان کو ایک ایک بار دھویا جائے, ٹھیک ہے. اور دو دو جی بار دو کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے, اس پر دگنا ثواب ہے. اور ہاں 3 جی مرتبہ مس دھو کے فرمایا کہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے میرا انبیاء, ٹھیک جی ہے. مس 3 بار دھونا یہ سنت ہے, اور ایک بار دھونا یہ فرض ہے, صحیح. صحیح میں جی مس آگے مسئلہ ہے چہرے کے دھونے کے حوالے سے, جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں, اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہوگا جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں, اور اگر جی عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس کے نیچے تک کسی کے بال جمے تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے, جی ٹھیک ہے. مس بال ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کے بال جو ہے نا پیشانی سے تھوڑا سا اوپر کو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جی مس تو ان کا کہاں سے ہوگا, ابتدا کہاں سے ہوگی, جہاں سے عموماً بال اگنا شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جی عام مس آدمی کے شروع میں جو ہوتا ہے نا وہاں سے شروع ہو کر تھوڑی تک ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے بال پیشانی سے نیچے بھی ہیں, ٹھیک ہے, جی مس عموماً اگنا شروع ہوتے ہیں اس سے نیچے تک ہے, تو اس کو بھی چاہیے کہ وہیں سے شروع کرے, ٹھیک ہے, جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں نا, تو وہ جو جی بالوں جڑیں ہوں گی نا ان کا بھی دھونا اس کے لیے فرض ہوگا, ٹھیک ہے. صحیح میں عموماً ہوتا ہے نا ایسے, تو ہر ہاں جی چیز کی مس بات سے جو ہے نا ہمیں یہ مسائل مل گئے. یہ علماء کرام کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں کیا کیا ہے, ہر مسئلہ دے کے دیا, ٹھیک ہے. جی مس مسئلہ نمبر 2 ہے مونچھوں یا بھووں یا بچی, یہ جو ہونٹوں کے نیچے نہیں ہوتی, نچلے ہونٹ کے نیچے داڑھی, جی مس جی مس ٹھیک ہے, اس کو بچی کہتے ہیں. بچی کے صحیح بال گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں, بالوں کا دھونا فرض ہے. اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے, جی ٹھیک ہے. مس اگر کسی کی کیا ہے مونچھیں یا بھویں, یہ جو بھویں نہیں ہوتی آئی بروز,
ہاں جی یہ مس. یا پھر بجی کے بال جو ہے نا یہ بھی گھنے ہیں. اگر تو یہ گھنے ہیں تو ان کا اندر سے دھونا یعنی جلد کا دھونا فرض نہیں ہوگا, صرف جی بالوں کا فرض ہوگا. لیکن اگر یہ مطلب وہ کھردری ہے, ٹھیک ہے, یعنی چھدری ہوئی ہے, یعنی کہ جی وہ جلد دکھائی دیتی ہے تھوڑی بہت, تو پھر کیا ہے اس کا دھونا بھی فرض ہے, جلد کا دھونا. جی مس. مسئلہ نمبر 3 ہے, اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہو مونچھیں ہٹا کر لب دھونا فرض ہے. یعنی جو جی ہونٹوں کا باہر والا حصہ ہوتا ہے نا, عموماً ہوتا ہے کہ مونچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں, ہاں تو وہ جی میم. اوپر والا ہونٹ ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے. تو جب جس کی ایسی ہو تو وہ کیا کرے, وہ مونچھوں کو اوپر کر کے ہونٹ کو دھونا اس کے لیے فرض ہے. یہ جی اسلام مس. والے مسائل ہیں, ٹھیک ہے. جی مس. مسئلہ نمبر 4 ہے, داڑھی کے بال اگر گھنے ہوں تو جلد کا دھونا فرض. اگر گھنے ہوں یعنی اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض. اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے, ٹھیک ہے, گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گرد میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے, اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں. جو ہلکے سے نیچے ہو ان کا دھونا ضرور نہیں ہے. اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ چھدرے تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال, اور جہاں چھدرے ہیں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے. جی مس. یعنی کہ جو سنت کے مطابق جب داڑھی ہوتی ہے نا تو وہ ایک مٹھی ہوتی ہے نا, ہاں جی میم. ٹھیک ہے, ایک مٹھی جو ہے نا وہ پکڑ کر دیکھے گا, ٹھیک ہے, تو جتنا اس کے چہرے کے حدود میں آ رہے ہیں نا بال, جی ٹھیک ہے, مس. تھوڑی سے جتنا آ رہے ہیں تو ان کا دھونا کیا ہے, فرض ہے, ان بالوں کا دھونا. جو مٹھی میں اس کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, جب اس نے مٹھی پکڑی ہے نا اس میں جو آئے ہیں ان کا دھونا ضروری نہیں ہے, جی ٹھیک ہے, لیکن بہتر ہے کہ دھو لے. اور جو یعنی کہ ایسا ہے کہ جس کی تھوڑی سی داڑھی جو ہے نا وہ چھدری ہے اور تھوڑی سی گھنی ہے, ایسا ہوتا ہے بعض کا نا. جی مس. جہاں پہ چھدری ہے نا داڑھی, یعنی وہ کم داڑھی ہے تو جلد کا دھونا فرض ہے. جہاں پہ گھنی ہے تو اس جگہ کا دھونا فرض ہے, یعنی کہ اس بالوں کا دھونا فرض ہے. جی مس. آگے مسئلہ نمبر 5 ہے, لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے. ٹھیک ہے, جب عادتاً جی انسان چپ کرتا ہے نا, ہاں ٹھیک ہے, جی میم. عادتاً بند کرتا ہے تو جتنا ہونٹوں کا حصہ ظاہر ہوگا اتنا دھونا فرض ہوگا, اس کے اندر والا حصہ فرض نہیں ہوگا. اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے کہ اس میں اس کا کچھ حصہ چھپ گیا اور اس پر پانی نہ پہنچا, نہ کلی کی کہ دھل جاتا, تو وضو نہ ہوا. ہاں وہ جی حصہ جو عادتاً بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا اس کا دھونا فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے. جی یعنی بعض مطلب کیا ہوتا ہے, کیا کیا کسی نے کہ جو ہوتے ہیں نا ہونٹ, اس کو نا مطلب زور سے بند کر لیا, جو عادتاً حصہ ظاہر ہوتا تھا وہ بھی ظاہر نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے کلی بھی نہیں کہی ہے کہ وہ ہونٹ دھل جاتے, ٹھیک ہے, تو اس طرح پھر وہ کیا ہے وضو نہ ہوا اس کا, ٹھیک ہے. لیکن عادتاً جو بند کرنے پر ہوتا ہے نا ظاہر نہیں ہوتا تو اس کا دھونا بھی فرض نہیں ہے, جی ٹھیک ہے. مس. یہ عورتوں کے لیے بھی یہی ہے حکم. چلیں اتنا ہی سبق کافی ہے, اوکے مس. ٹھیک ہے. جی میم. تو اس کا کیا کیا ہے میم وہی اسماء اشارہ والا. جی, یہ مشق کی ہے آپ نے؟ جی مس. چلیں پھر مجھے سنائیں, ہاؤلائی نائمونا, اس کو پہلے اردو میں بتائیں. ہاؤلائی وہ نائمون. میم نائمونا, اس کا تو اردو نہیں آتا. اردو نہیں آتی؟ نہیں مس. نام بلی کیا ہے, تنام بلی. ہاؤلائی نائمونا وہ بلیاں ہیں. نہیں سنے, میں نے ویسے کہا ہے بلی سوئی ہوئی ہے, پڑھا نہیں ہے انشاءاللہ ابھی آپ نے؟ یہ تو سمجھ آ رہی. جی مس, نائمون کا تو میں نے سنا ہے, تو نائمونا وہ ہاؤلائی نائمونا وہ سوئے ہوئے ہیں. جی وہ سونے والے ہیں, ٹھیک ہے, یہ لوگ جی سونے والے ہیں, سونے یہ آئے والے. گا, کیا آئے گا ترجمہ؟ یہ لوگ سونے والے ہیں. اچھا جی, اور اس میں اشارہ کیا ہے؟ میم ہاؤلائی اور ہاؤلائی مشارہ نائمونا. نائمونا, ٹھیک ہو گئی. اچھا جی, چلیں آگے. یہاں پہ آپ مجھے بتائیں, ہاذا بابن, اس کی تسنیہ جمع ہاں بنائیں.
मैम हातानी बाबानी और हाउलाई अबवाबुन। क्या ये बाबुन मुअन्नस है? बाबुन नहीं मिस, मुजक्कर है। आपने हाथानी क्यों लगाया? हाजानी मैम। जी, क्या आएगा? हाजानी बाबानी और हाउलाई अबवाबुन। हाउलाई अबवाब। अच्छा जी। ज़ालिका तिफलुन। मैम जालिका तिफलन, मैम जानिका तिफलानी और फिर मैम जालिका हम्म, इतफालुन। जी, ज़ालिका आएगा फिर। नहीं मिस, उलाइका। उलाइका, ठीक हो गया। उलाइका क्या आएगा जमा? तिफलुन इतफालुन। और ठीक हो गया। अच्छा, इसकी ये वो दो खूबसूरत बच्चे हैं, इसकी अरबी क्या है? खूबसूरत वो दो। वो दो खूबसूरत। हाजानी हाजानी तिफलानी जमीलानी। जी, हाजानी तिफलानी जमीलानी। जी। तो अब यहाँ पे तिफलानी जमीलानी क्या बन रहे हैं तरकीब में? तिफलानी जमीलानी मिस, ये तो बन गया मुब्तदा। नहीं मिस, ये मौसूफ सिर्फ। मौसूफ थे, तो इसमें मुताबिकत कैसे पाई गई? क्या मैम क्या चीजें इनका, मुताबिकत में? मैम 10 चीजों में अपने सिफ्त अपने मौसूफ के बराबर होती है। जी, के एक वक्त में मुताबिक होती कितनी चीजों में होती है? है 10 चीजें मैम। तो मैम ये चार। मुजक्कर भी है। चार चीजों में होती है ना, 10 चीजें होती हैं, लेकिन उनमें से एक वक्त में चार चीजें पाई 4 जाना चीजें। जरूरी है। जी मिस। मैम अच्छा, तो ये मुजक्कर जिन्स में मैम बराबर है। जी, यानी ये जिन्स भी में क्या है? ये मैम मुजक्कर है। मुज़क्कर है। तो और तादाद में? तादाद में मैम ये तस्निया हैं दोनों। जी। और और इधर से दोनों हैं मैम खूबसूरत मारफा नाकरा में क्या है? ये मैम नकरा है। ना क्या है? और एराब में क्या है? तिफलानी। मैम तस्निया का इराब बताना है ना। जी जी मैम ये तिफलानी। जी। मैम हाँ मिस, ये कौन सी हालत है इनकी ना, एराब के एतबार से ये क्या बन रहे हैं, मरफू मंसूब? मैम मरफू है। तो तस्निया की हालत रफी कैसे होती है? मैम हालत रफी इसकी होती है मैम अलिफ माकबल मफ्तू। अलिफ माकबल मफ्तू। मफतूह की होती है। ठीक हो गया। यानी ये मौसूफ से तो बन जाएंगे ना, उनमें मुताबिकत पाई जी गई। मिस। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये मौसूफ से बन के क्या बनेंगे फिर? मैम मौसूफ सिफ्त बन के ये मैम इसका बनेंगे वो, इसकी क्या बनती है मौसूफ और सिफ्त बन। मैम इसकी इसकी क्या खबर। बनेगी? खबर बनेगी। ठीक है, जो पीछे जी इसमें इशारा हो गया वो क्या बनेगा इसका? मुब्तदा बनेगा। मुबतदा। ठीक हो गया। जी मिस। आगे इसमें मौसूल वाला चैप्टर करके आएंगे आप। ओके मिस। ठीक है, इसके जो जी मिस। कवायद और फवायद है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करने हैं। ठीक है, ये जी मिस। छोटा सा एक चैप्टर है, इसकी एक ही मश्क है। उसमें आपने करना है इसमें मौसूल, सिला, फिर सिला कौन सा है, जुमला इस्मिया है या जुमला फ़िलिया है। ठीक है, जी यही मिस। मश्क करनी है आपने। सही कर लेंगे। हाँ जी मिस। ये जब कवायद आप पढ़ेंगे ना, ये इंशाल्लाह आपको बहुत इजी रह जाएगा। ये उन्होंने यहाँ पे जी ना मुख्तलिफ तरकीबें भी बताई हुई हैं। ठीक है, उन कवायद फवायद के एतबार से ना, ये जैसे सिफ्त बनेगा, फाइल बनेगा, ये जो है ना इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर फाइल बनेगा, यहाँ पे ये सिफ्त बनेगा, फिर यहाँ पे ये नाइबुल फाइल बनेगा, और यहाँ पे मुब्तदा बनेगा, जी मिस। और यहाँ पे ये खबर बनेगी। सही है जी मिस। जी। अगर ना कुछ समझ आया तो कल पूछ लीजिएगा।
ओके मिस। आगे मुझे गर्दान सुना है इस्तिगफार उनसे। मैम इस्तिगफार इस इस्तगफरा 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 इस्तगफरू इस्तगफरत इस्तगफरता इस्तगफरना इस्तगफरता इस्तगफरतुमा इस्तगफरतुम इस्तगफरती इस्तगफरतुमा इस्तगफरतुन्ना इस्तगफरतु इस्तगफरना। जी मगफरत तलब की उसे एक मतलब मर्द मगफरत जी जी तलब की दो मर्दों ने। जी मिस। मैम सारा सुना। जी जी सुना है। इसके मुजारे की गर्दान सुना है। मैम मुजारे की इस्तगफरा यस्तगफिरू यस्तगफिरू यस्तगफिरानी यस्तगफिरूना तस्तगफिरू तस्तगफिरानी तस्तगफिरूना यस्तगफिरून यस्तगफिरना तस्तगफिरू तस्तगफिरानी तस्तगफिरूना तस्तगफिरीना तस्तगफिरानी तस्तगफिरना अस्तगफिरू नस्तगफिरू। ठीक हो गया। अच्छा तो आगे हमने करनी है गर्दान इस्तिबशारुन। इसका माजी का सीगा जी क्या आएगा? इस्तबशरा जी और मुजारे? इस्तबशरा यस्तबशिरू। तो इस्तबशरा यस्तबशिरू इसका माना है खुश होना। ठीक है, इसका माना क्या है? खुश होना। खुश होना, सही। और जी इस्तिखबारुन खबर दरियाफ्त करना। जी मिस। ठीक है, इस्तखबरा और जो यस्तखबिरू। इसके तो असल हरूफ है ना वो है खा बा और रा। असल हरूफ क्या जी है? ख्वाब और राह। जी। अच्छा इस्तिगफारुन के असल हरूफ क्या है? इस्तिगफार उनके इस्तिफआल उनके वजन पर करके देखे ना, तो फा आइन और लाम कलमे के मुकाबले में कौन से हरूफ आ रहे हैं? फाइन मैम इसका वो जो गहीन है और फा और रा। गईन फा रा आएगा। और ठीक है, रा। और इस्तिखदाम में क्या आ रहे हैं? जी मैम। इस्तिखदाम उनमें असली हरूफ क्या है? मैम ये सेकंड वाली इस्तिखदाम में मैम इसका जी जी खाद और दाल और मीम। खा दाल और मीम। मीम। अच्छा जी, ठीक हो गया। और इस्तिफहामुन आगे जो गर्दान है वो है इस्तिफहामुन पूछना। ठीक है, जी इस्तिफहामुन का माने क्या है? पूछना। पूछना। मैम इसमें तो फा और मीम। जी फा हा और मीम जायद है। मीम। ओ सॉरी मीम असली है। सही। जी जी मिस। चलिए, ये गर्दानें पांचों की पांचों आपने कल करनी है, तो कल इंशाल्लाह हम जो है ना ये करेंगे। बल्कि ये हम कर लेते हैं। ये आज की जो मश्क है ये बहुत इजी मश्क है। ठीक है, और ये वाली जो है ये हम इंशाल्लाह मैम ये पढ़ के उसमें पढ़ लेंगे। पढ़ के आए? जी मैम ये वाले मैं पीछे से वो पढ़ के आऊंगी तो तब भी करेंगे लास्ट चले वाली। ठीक है जी। जी मिस वो ये अभी नहीं भूल करनी? जाते हैं। नहीं मिस मैम सुबह पढ़ के आऊंगी तो तब भी करेंगे वो उसके जो उसके थे वो मजीद फी की अबवाब। जी मजीद की अब आप याद करिएगा सुबह, फिर इंशाल्लाह हम कल कर जी लेंगे। चले ठीक है, जी तो फिर अल्फाज माने भी हम इंशाल्लाह कल करेंगे फिर। ओके मिस। अच्छा आज जो करना है ना आपने यही वाला चैप्टर करना है ये। ठीक है, उसकी तो आपको समझ ओके में आ गई होगी ना बात। जी मिस। इसमें इशारा वाला बाब जो है ना आगे बार सारे वही आ रहे थे। ठीक है, हाँ जी मैम। तो आप ये वाला करें। ये 21वां सबक है सॉरी आपके पास। जद्दुन दादा ओके मैम। जद्दुन दादू मानी, तो जद्दुन ठीक है। जी ठीक है, जी मिस। नाना जान थे। ठीक है, फिर भी जद का कहा जाता है, तो जद जो है ना नाना नाना जद। ठीक है, जी मैम। जद्दुन दादा जद्दतुन नानी अम्मुन चचा अम्मतुन पुप्पी अखुन भाई उख्तुन बहन।
اس میں جو کافی زیادہ وہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جی مس. یہ دیکھیں لاب والے لیا تم اس طرح دیے ہوئے، تو پھر آپ اس کو میم آواز کٹ رہی. پورا کر کے آئیں گے یا ہاف؟ میم پورا کر لیں گے. مس آواز نہیں آ رہی. مس آواز نہیں آ رہی. میم آواز نہیں آ رہی.